نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. صدق اللہ العظیم. سورہ فاطر کی آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 45 تک 8 آیات کریمہ کی تلاوت ہوئی. یہ سورہ مبارکہ کی آخری 8 آیات ہیں اور اس سورہ مبارکہ میں مرکزی عنوان ہمارے ذہن میں یہ آ گیا کہ اللہ کی نعمتوں کی معرفت. اس حوالے سے پہلے جو دروس ہوئے ان میں بھی اللہ کی نعمتوں کی کچھ پہچان اور معرفت حاصل ہوئی. اس درس میں آج کے درس میں بھی انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی 8 طرح کی نعمتوں کی معرفت حاصل ہوگی. سب سے پہلی معرفت نعمت کے لحاظ سے جو سب سے پہلی نعمت یہاں پر بیان ہوئی وہ ہے خلافت فی الارض یا مطلقاً خلافت. نمبر 2 ناشکری پر فوری طور پر گرفت نہ کرنا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. اور نمبر 3 اللہ رب العزت کا اپنے ساتھ کائنات کے نظام میں کسی اور کو شریک نہ کرنا یہ بھی ایک نعمت ہے مخلوق کے لیے. نمبر 4 مخلوق کی غلط شفاعت یا سفارش کو قبول نہ کرنا یہ بھی مخلوق کے حق میں ایک نعمت ہے. نمبر 5 نظام کائنات کا استحکام یہ بھی مخلوق کے لیے ایک نعمت ہے. نمبر 6 اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کفار کے مقابلے میں شیطان کے مقابلے میں یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. اور نمبر 7 سنت اللہ کا غیر متزلزل ہونا یہ بھی ایک نعمت ہے. اور نمبر 8 پہ اللہ رب العزت کا فوری طور پر گناہوں کی پاداش میں مخلوق کو نہ پکڑنا یہ بھی ایک نعمت ہے، یعنی گویا مہلت دینا یہ بھی ایک نعمت ہے. تو سب سے پہلے جس نعمت کو ان آیات کریمہ میں بیان کیا گیا وہ ہے خلافت. دیکھیے اللہ رب العزت نے انسان کو 2 طرح سے خلیفہ کہا ہے. نمبر 1 خلافت خاصہ، نمبر 2 خلافت عامہ. خلافت خاصہ یہ ہے اللہ رب العزت نے انسان کو بنانے سے پہلے فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ خلافت خاصہ ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کے سامنے کیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں. نمبر 2 خلافت عامہ. خلافت عامہ یہ ہے کہ ایک کے جانے کے بعد دوسرے کا اس کے مقام پر کھڑے ہو جانا، اس کی جگہ پر آ جانا، یہ خلافت عامہ ہے. باپ مر جاتا ہے، 2 3 4 5 بیٹے ہوتے ہیں تو وہ بیٹے باپ کی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر ایک حیثیت رکھتا ہے اور آگے ان کی اولاد ان کا کیا بن جاتے ہیں، وہ خلیفہ بن جاتے ہیں. یوں خلافت نیابت کے معنی میں عام ہے کہ ہر
دنیا سے جانے والے کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا نائب ہوتا ہے. یا اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک قوم دنیا سے ختم ہوتی ہے، اللہ دوسری قوم کو اس کی جگہ پہ کھڑا کر دیتا ہے. یوں خلافت کے یہ کئی عام معنی ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے. دیکھیے جی، پہلی بات فرمایا ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور. یہ اللہ کی صفت ہے. فرمایا بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے. اللہ ہی جاننے والا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی غیب کی بات حقیقتاً جاننے والا نہیں ہے. اب یہ بات ذرا سمجھیے، یہاں بہت زیادہ اختلاف، انتشار اور جھگڑے ہوتے ہیں کہ جی فلاں بھی غیب کا علم جانتے ہیں، فلاں بھی جانتے ہیں. خاص طور پہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، اور انبیاء میں سے بھی حضور علیہ السلام کے بارے میں لوگ بہت زیادہ اختلاف کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام عالم الغیب ہیں، وہ علم غیب جانتے ہیں. اور یہ دیکھیے بھائی، بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. خواہ مخواہ لوگوں کو مت جھگڑائیے، لوگوں کو مت لڑائیے. یہ قوم اب ان جھگڑوں کی متحمل نہیں. سیدھی سی بات ہے صاحب. دیکھیے علم غیب کا معنی کیا ہے، پہلے اس کو سمجھیے، پھر بات. اس بات پر سارے لوگ متفق ہیں. جو کہتے ہیں عالم الغیب اللہ ہے وہ بھی اتفاق کرتے ہیں، جو کہتے ہیں عالم الغیب اللہ کے سوا اور بھی ہیں وہ بھی اس بات پر اتفاق ہیں. علم غیب کا معنی کیا ہے؟ علم غیب کا معنی یہ ہے کہ وہ چیزیں جو انسان کی عقل سے، آلات علم سے، انسان کی آنکھوں سے، انسان کے ادراک سے، انسان کے شعور سے، انسان کے دنیاوی اسباب اور وسائل سے ماورا حاصل ہی نہ ہو سکتی ہوں. کسی دوربین سے، کسی کیمرے سے، کسی علم سے، کسی عقل سے، کسی آلے سے حاصل نہ ہو سکتی ہوں. وہ چیز کیا ہے؟ کیا ہے؟ اب ایسا علم کس کا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہے. اگر اللہ کے سوا ایسا علم کسی کا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کئی واقعات ایسے رونما ہوئے جن کی خبر آپ کو بعد میں ملی، پہلے نہیں تھی. بلکہ ساری باتوں کو چھوڑ دیجیے، اللہ نے قرآن نبی علیہ السلام کو دیا نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس لیلۃ القدر میں اتارا. کہاں اتارا؟ نزلنا علیک الکتاب، آپ پر اتارا. اگر علم غیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے حاصل ہے تو قرآن اتارنے کا کیا معنی؟ قرآن کا علم جو پہلے تھا تو اتارنے کا کیا معنی؟ اس سے پتہ چلا کہ اتارنے سے پہلے معلوم نہیں تھا. اور یہی بات قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا. کیا کہتا ہے؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اسی طرح ہم نے آپ کے پاس اپنی روح یعنی فرشتے جبرائیل کو بھیجا اپنے حکم سے. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ. آپ جانتے نہیں تھے کہ کتاب کیا ہے. آپ نہیں جانتے تھے وَلَا الْإِيمَانُ، ایمان کیا ہے. یہ ہم نے اتارا، آپ کو بتایا، آپ کے ذریعے سے انسان کو بتایا. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ نفس علم غیب یعنی حقیقت علم غیب وہ صرف اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے سوا کسی کو معلوم ہے. اب اگلی بات، ہمارا عقیدہ، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں سب سے زیادہ علم اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. کتنا دیا؟ پیمانہ میرے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، کسی عالم کے پاس نہیں ہے. کتنا دیا؟ اللہ نے اپنی شان کے مطابق دیا. لیکن دیا، یہ سمجھے ذرا، لیکن ہے نہیں آپ کے پاس علم دیا. معلوم یہ ہوا کہ پہلے نہیں تھا، آ گیا. پہلے تھا نہیں، آ گیا. تو آ گیا تو نازل کیا. تو جب نازل کیا تو پہلے سے موجود نہیں تھا. علم غیب وہ ہوتا ہے جو ذاتی ہوتا ہے. علم غیب وہ ہوتا ہے جو خود سے ہوتا ہے، اپنی طرف سے، اور وہ صرف اللہ کا علم ہے، اللہ کے سوا کسی کا علم. اس لیے جھگڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا ایمان ہونا ضروری ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں سب سے زیادہ علم کس کو عطا فرمایا؟ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ عطا ہوا ہے. یہ علم کا علم ذاتی نہیں تھا، ان کا علم ذاتی علم صرف کس کا ہے؟ علیم اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں. ذاتی علم صرف اللہ کا ہے، باقی سب کا علم عطائی ہے. اور عطائی علوم میں جن کو اللہ نے علم عطا کیا ان میں سے سب سے زیادہ علم اللہ نے نبیوں کو دیا. اور نبیوں میں سے 4 کو دیا، 4 میں سے 1 کو دیا، اور وہ آمنہ کے در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس اتنی بات سمجھ گئی. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض. بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا، اللہ کے سوا کوئی جاننے والا نہیں ہے. ہاں اگر اللہ کسی کو علم عطا فرما دے تو ان کے پاس بھی علم آ جاتا ہے. یہ علم کا آ جانا علم غیب نہیں ہے، یہ علم کا حصول ہے. انہ علیم بذات الصدور. علم غیب کو صرف اللہ کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ وہی تو ہے جو دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے. دلوں کے بھید تک وہی جانتا، اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. آپ کے دل میں میرے لیے کیا ہے، ویسے کیا ہے مجھے معلوم ہے. میرے دل میں آپ کے لیے کیا ہے، ویسے کیا ہے آپ کو معلوم ہے. اللہ سب کے دلوں کے حال کو جانتے ہیں. یہ پہلی بات ختم کی. یہ ہے اللہ کی صفت علم غیب والی. اب یہاں جو نعمت بیان ہوئی وہ کیا ہے؟ خلافت کی. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض. وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا. میں نے عرض کیا اس کے 2 معنی. ایک معنی خلافت خاصہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کی. اس سے معلوم ہوا کہ یہ خلافت فی الارض ہے، یعنی دنیا کے اندر اللہ کے نظام کو نافذ کرنا. دنیا کے اندر اللہ کے نظام کو
نافذ کرنا یہ خلافت، یہ خاص لوگوں کو ملی ہے، سوالات انبیاء علیہ السلام، اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے آپ کے جو نائبین ہیں جیسے حضرت خلفائے راشدین ہیں، اسی لیے ان کو خلیفہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ خلیفۃ فی الارض ہے. لیکن ایک خلافت عامہ ہے جس کو میں نے عرض کیا، باپ کے مرنے کے بعد بیٹا، بیٹے کے مرنے کے بعد آگے بیٹا، اور یہ سارے، یا ایک قوم کے فنا ہونے کے بعد دوسری قوم، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ خلافت عامہ ہے. فمن کفر فعلیہ کفر. اب یہاں پر بات کی جا رہی ہے ناشکری کی، یہ دوسری نعمت بیان ہو رہی ہے. دیکھیے، فمن کفر فعلیہ کفر ولا یزید الکافرین کفرهم عند رب الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارہ. پورے حصے کا ترجمہ پڑھی بے مقدار. تو جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور کافروں کے حق میں ان کے کفر سے پروردگار کے ہاں ناخوشی ہی بڑھتی ہے، اور کافروں کو ان کا کفر نقصان ہی زیادہ کرتا ہے. توجہ کیجیے، اللہ پاک نے ان جملوں کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ میری مخلوق خلافت فی الارض، جو کہ خلافت خاصہ ہے یا خلافت عامہ ہے، اس میں ناشکری کرتی ہے. کیسے؟ خلافت خاصہ میں ناشکری ایسے کرتی ہے کہ انبیاء کا، خلیفۃ اللہ کا انکار کرتے ہیں، یہ ناشکری ہے. اور اگر خلافت عامہ کی ناشکری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وراثت میں جو کچھ مل رہا ہے اس کا درست طریقے سے استعمال نہ کرنا. یہ مفت میں جو کچھ مل رہا ہے اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس نعمت کا درست استعمال نہ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ ناشکری ہے. چاہیے تو یہ کہ جب مخلوق ناشکری کرے، چاہے وہ خلافت خاصہ کی ناشکری کرے چاہے خلافت عامہ کی ناشکری کرے، اصولی طور پہ تو ہونا چاہیے دنیاوی قانون کے مطابق فوری طور پہ گرفت ہو، فوری طور پہ پکڑ ہو، فوری طور پہ مواخذہ ہو، سزا دی جائے، پکڑ لیا جائے، گرفتار کر لیا جائے، مار دیا جائے. لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں، میں اس ناشکری کے باوجود فوری طور پہ گرفت نہیں کرتا، یہ بھی میرا کرم ہے، یہ بھی اس کی رحمت ہے، یہ بھی اس کی نعمت ہے. اسی لیے فرمایا کہ فمن کفر فعلیہ کفر کا، جس نے ناشکری کی اس کی ناشکری کا ضرر اس کو ملے گا، لیکن ابھی نہیں، ابھی فوری طور پہ ہم گرفت نہیں کرتے، یہ ہم ان کو موقع دے رہے ہیں. ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، کچھ شکر گزاری کا ایسے کام لو، ورنہ یاد رکھو ولا یزید الکافرین کفرهم الا مقتا. کافر یعنی جو ناشکرے لوگ ہیں، ان کی ناشکری کا یا جو شکر گزاری نہ کرنے کا جو نقصان ہے وہ انہی کو ہے، وہ خود ہی پھنستے جا رہے ہیں، ناشکری کر کے خود الا مقتا وہ پھنستے جا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ ولا یزید الکافرین کفر الا خسارہ. ان کافروں کو، ان ناشکرے لوگوں کو، ان کی ناشکری کا وبال اور خسارہ انہی کو ہونا ہے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں. اس جملے سے، ان دو جملوں سے پتہ چلا اللہ رب العزت کے ہاں شکر گزاری اہمیت کی حامل ہے. جو شکر گزار ہوتا ہے وہ گویا کہ اللہ کی ایک اور نعمت کا مستحق ہو جاتا ہے. جو ناشکرہ ہوتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے عتاب ہے، لیکن اللہ فوری طور پہ گرفت نہیں کرتے، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی دو گئی. نمبر 3، قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ. بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. محبوب آپ ان سے کہیے، بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ کیا دیکھا؟ کہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات. دکھاؤ تو صحیح، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں سے کون سی چیز پیدا کی ہے. یعنی اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرماتے ہیں، آپ مشرکین سے کہیے کہ تم جو رب کے ساتھ دوسروں کو شریک سمجھتے ہو، بتاؤ تو صحیح ان شریکوں نے کچھ بنایا بھی ہے. اس جملے سے اللہ رب العزت نے اس بات کی نفی کر دی ہے کہ میرے ساتھ کوئی اور ہے. فرما دیا کہ میرے ساتھ کوئی نہیں، میں شرک سے پاک ہوں، میں شرک سے بری ہوں، اور مجھے شرک کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. سمجھیے، اللہ کے ساتھ کسی غیر کا، کسی دوسرے کا شریک نہ ہونا، یہ بھی کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ خود فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر اس کائنات کے نظام میں اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا، یعنی کوئی پارٹنر ہوتا، کوئی شریک ہوتا، تو لفسدتا، زمین و آسمان کا یہ نظام مستحکم نہیں ہو سکتا تھا. اس کے اندر فساد ہی فساد رہتا، جھگڑے ہی جھگڑے رہتے، اختلاف ہی اختلاف رہتے. نمبر 4 پہ یہ بات سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ یہ جو شرک ہے نا، شرک بھی جو ہے وہ بہت بڑی کفران نعمت ہے. شرک کا عقیدہ نہ ہونا، شریک نہ ٹھہرائے جانے کا عقیدہ رکھنا، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. اچھا، اسی کے ضمن میں یہ بھی سمجھ لیجیے کہ مشرکین یوں کہا کرتے تھے اپنے معبودان بات لگے، ہا اولائے شفعاؤنا عند اللہ. یہ ہمارے رب کے درمیان، ہمارے اور رب کے درمیان میں ایک سفارشی ہے. ہم تو ایک سفارشی سمجھتے ہیں. اللہ پاک کہتے ہیں سفارش کو جبری ہے ہی نہیں، مجھ پر جبری سفارش تو کسی کے چلنے نہیں ہے، میری مرضی میں سفارش قبول کروں یا نہ کروں. تو تم نے خواہ میرے ساتھ کسی ایسی مخلوق، کسی ایسی چیز کو کہ جس کی حیثیت کوئی نہیں، اور حیثیت کیسی نہیں ہے، ارونی ماذا خلقوا من الارض. یہ بات پہلے کہی گئی کہ محبوب یہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جانے والی مخلوق ہے، آپ ان سے کہیے نا، ان معبودان باطلہ سے، اپنے شرک کرنے والوں سے، کہ یہ تمہارے معبودان باطلہ ہیں، یہ بتاؤ تو صحیح انہوں نے کچھ بنایا ہے. سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا ھذا خلق اللہ. یہ آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کر دینا، بارش برسا دینا، فلاں فلاں، یہ مختلف نعمتیں گنوا کر کے پھر اللہ نے فرمایا ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. ارونی ماذا خلق الذین من دون. اللہ کے سوا جن کو تم پوچھتے ہو انہوں نے کیا چیز بنائی ہے؟
پھر ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جن کو تم پوچھتے ہو یا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، جن کو تم پوچھتے ہو انہوں نے ایک مکھی تک نہیں بنائی، ایک مچھر تک تو نہیں بنا سکے، مکھی تک تو نہیں بنا سکے، تم ان کو پوچھ رہے ہو. اور حال یہ ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، ان کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ اگر ان کے اوپر ان کے وجود سے مکھی کوئی چیز اچک کر لے جائے، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مکھی سے اپنی لی ہوئی چیز واپس لیں. آپ کے ذہن میں بات آئے گی جی بت تو ایسا نہیں کر سکتے لیکن انسان تو کر سکتے ہیں، کر کے دکھائے نا. انسان کی چائے سے مکھی جو ڈبکی مار کر کے اپنا حصہ لے جاتی ہے نکال کر دکھائے نا، اس سے لے کر تو دیکھیں. بلکہ حضرات تفنن کہوں گا چوس بھی لیں تو تب بھی وہ چائے کا حصہ نہیں ملے گا، مکھی کا حصہ مل جائے گا، چائے کا حصہ. اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. بس دیکھیے جی فرمایا ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سی چیز پیدا کی ہے، یا یہ بتا دو، چلیں یہی بتا دو آسمانوں میں ان کی شرکت ہے کیا، یہ بتا آسمانوں میں وہ شریک، زمین میں تو چلیں کوئی چیز نہیں، کیا آسمانوں میں وہ شریک ہیں؟ یقیناً نہیں. فرمایا ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ من، چلو یہ بھی نہیں، یا یہی بتا دیں کہ ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے، جن کو یہ پوچھ رہے ہیں کیا ان کو کوئی کتاب دی ہے، یا یہ پوچھنے والے جو ہیں کیا ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ ان کو پوچھو. بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ ظالم جو ایک دوسرے کو وعدے دیتے ہیں یہ محض فریب ہے. کیا مانا یہ کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو گمراہ کرنے کے لیے جتنی بھی باتیں کرتے ہیں یہ محض فریب ہے، دھوکہ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. آگے ان اللہ یمسک السماوات والارض، نعمت نمبر 5 ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. میں نے کیا کہا تھا؟ نظام میں کائنات میں استحکام. بڑا پیارا جملہ فرمایا اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ ٹل نہ جائیں، ہل نہ جائیں، تزلزل کا شکار نہ ہو جائیں. اگلا جملہ فرمائیے، پوچھیے اگلا جملہ پڑھیے وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِ. یہ پچھلے جملے کی تشریح ہے. فرمایا اگر وہ ٹل جائیں جن کو اللہ نے تھاما ہوا ہے، اگر اللہ نہ تھامیں اور وہ ٹل جائیں اللہ کے سوا کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو ان کو تھام سکے. کتنی بڑی بات ہے. تو نظام کائنات کو اللہ نے مستحکم کیا ہوا ہے. یہ جو کائنات کا نظام ہے نا، یہ سورج اپنے مدار پہ چل رہا ہے، چاند اپنے مدار پہ چل رہا ہے، زمین گھوم رہی ہے، پہاڑ اپنی جگہ پہ موجود ہے، زمین ہل نہیں رہی، ہاں جی، اور انسان اس زمین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، سورج کی تپش اور حرارت سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے اللہ کی منشا سے. جب تک اللہ کا حکم ہے یہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا. اللہ کا نظام ہے بھائی، اللہ کا نظام ہے. اللہ نے اپنے نظام کو مستحکم کیا اپنی قدرت سے، اور ایسی قدرت آپ غور کیجیے. یہ زمین، وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک چیز جس کو ہم سورج کہتے ہیں، دن کا اجالا اسی سے وابستہ ہوتا ہے، روشنی اسی سے وابستہ ہوتی ہے، تپش حرارت اسی سے وابستہ ہوتی ہے، پھلوں کی مٹھاس رنگت اسی سے وابستہ ہوتی ہے. یہ سورج اس زمین سے کتنا دور ہے؟ 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے. یہ سورج جس کی چھوٹی سی ٹکیا نظر آتی ہے اس زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل. اور اس کائنات کے مالک کی قدرت کا اندازہ پھر اس بات سے کیجئے، جو ایک ستارہ ہے آسمان میں اس کو شعرا کہا جاتا ہے. سورۃ النجم میں اس کا ذکر ہے وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ. مشرکین اس کی پوجا کرتے تھے. یہ ستارہ سورج سے 20 گنا بڑا ہے. یہ ستارہ سورج سے 20 گنا بڑا ہے، اور وہ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اللہ کی قدرت. پھر آسمان کہاں ہے، اس کی بلندی کہاں ہے، اس کا بغیر کسی سہارے کے کھڑا کر دینا کہاں ہے. اسی لیے تو فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض. پانی کے اوپر اتنی بڑی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈولنے سے بچایا ہوا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اسی لیے تو کہا ہے اللہ ہی ہے جو زمین و آسمان کو تھامے ہوئے. اگر اللہ نے تھاما نہ ہو اور یہ زمین اور آسمان ان میں سے کوئی ایک ہل جائے، اس کائنات میں کوئی ہے جو ان کو تھام سکے؟ اچھا یہاں لطف کے طور پہ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ پتہ نہیں یہاں پنجاب میں بھی ہے یا نہیں، ویسے میں نے سنا کہ ہے. کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو زلزلہ ہوتا ہے نا جی، زلزلہ اس کی وجوہات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک بیل ہے اس کے سینگوں پر نہیں، اس کے ایک سینگ پر رکھا ہوا ہے. جب وہ سینگ تھک جاتا ہے تو بیل سینگ بدلتا ہے کیوں کہتے ہیں، اور جب وہ اپنا وزن ایک سینگ سے دوسرے سینگ پہ منتقل کرتا ہے تو پھر زمین میں کیا آتا ہے؟ زلزلہ آتا ہے.
کمال سینگ ہے اور کمال زمین کا نظام ہے. ہاں جی اتنی بڑی زمین ایک سینگ پر چلے وہ تو اس کو بھی سمجھ میں آ گئی ہو سکتا ہے, لیکن وہ جب بدلتی ہے تو زلزلہ صرف ایک جگہ پہ آتا ہے, پوری زمین میں نہیں آتا. اصولی طور پہ یہ پوری زمین تو نہیں جانی چاہیے نا, وہ بالا کوٹ میں آتا ہے, سیال کوٹ میں نہیں آتا. تو یہ کیسا سینگ ہے جس کے اوپر سے زمین ہل رہی ہے اور وہ ہر جگہ نہیں ہلتی, تھوڑی تھوڑی جگہ سے ہلتی ہے. چلیں بہرحال یہ ایک ادرائے تفنن بات ہے, اس کی کوئی حقیقت ہے, اس کی کوئی حقیقت ہے محض جھوٹ افترا پردازی ہے. تو بات یہ ہے اللہ نے آسمان اور زمین کو خود اپنی قدرت قاہرہ قدرت تامہ سے تھاما ہوا ہے اور اس کے بغیر اس کو کوئی تھام سکتا نہیں. انہ کان حلیما غفورا, کہ اللہ رب العزت ان کے شرک, ان کے ظلم اور ان کے کفر کی وجہ سے فوری پکڑتے نہیں کیونکہ وہ بردبار ہیں, اور اگر کوئی اس شرک سے باز آ جائے, ظلم سے باز آ جائے تو اللہ غفور ہیں, معاف کرنے والے ہیں. اگلا جملہ اگلی آیت واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءہم نذیر لا یکونن اہدی من احدی الامم. یہ جو آیات کریمہ ہیں ان کا تعلق مشرکین مکہ کے ساتھ ہے. ذرا پس منظر سمجھ لیجیے, پھر آیات کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنا آسان ہو جائے گا. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مشرکین مکہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آخری نبی نے آنا ہے. یہود کہتے ہیں, عیسائی کہتے ہیں آخری نبی آئیں گے, کاش کہ وہ ہمارے پاس آ جائیں. یہ کون کہا کرتا تھا؟ مشرکین. کاش کہ ہمارے پاس آ جائے, اگر ہمارے پاس آ گئے نا قسم کہا کرتے تو ہمیں لات کی قسم, عزا کی قسم, فلاں 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 بت کی قسم, ہمیں فلاں فلاں کی قسم, اور ہمیں اس کائنات کے بنانے والے کی قسم, جیسے ہی وہ نبی آئیں گے ہم سب سے پہلے ان کو مان لیں گے تاکہ سارے لوگوں سے ہم آگے بڑھ جائیں, آخری نبی کو ماننے میں سب سے آگے ہو جائیں. یہ قسمیں کھایا. اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا کہ جب حضور تشریف نہیں لائے تھے تو یہ قسمیں کھایا کرتے تھے. جب حضور تشریف لے آئے تو ان بدبختوں نے تکبر سے, ہٹدرمی سے, ناشکری سے, ناانجاری سے کام لیا, اور نبی علیہ السلام کو دیکھ کر کے سوائے ان میں نفرت کے اضافے کے اور کچھ بھی پیدا نہیں ہوا. دیکھیں واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءہم نذیر لا یکونن اہدی من احدی الامم. اور یہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ہدایت کرنے والا آئے تو یہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں, مانا یہ سب سے پہلے یہ ایمان قبول کریں گے. فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا استکبارا فی الارض ومکر السیئ. اللہ اکبر. فرمایا جب ان کے پاس ہدایت کرنے والا آیا تو اس سے ان کو نفرت ہی بڑھی. مانا یہ کہ جب ہدایت کرنے والے آ گئے, ہادی آ گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان میں نفرت میں اضافے کے سوا کچھ بھی اضافہ نہیں ہوا. مانا یہ کہ انہوں نے نفرت ہی دل میں بڑھائی ہے, حضور کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کیا. آگے فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ, اور اس بری چال کا وبال اس کے چلنے والے پر ہی پڑتا ہے. کیا مانا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی نعمت نمبر 6 یہاں پر یہ ہے اللہ کی اچھی تدبیر. دیکھیے تدبیر دنیا میں شیطان بھی کرتا ہے, شیطان کے حواریین بھی کرتے ہیں, مشرکین, کفار یا فاسدین لوگ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ بری تدبیر کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, ہمیشہ اللہ ہی کی تدبیر غالب آئے گی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, انہوں نے بھی تدبیر کی, اللہ نے بھی تدبیر کی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اور بہترین تدبیر کس کی ہے؟ اللہ کی. یہاں پر بھی یہی بات سمجھائی گئی وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ, بری چال کا وبال اس کے چلنے والے پر ہی پڑتا ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس آدمی نے کسی دوسرے کے لیے کوئی گڑھا کھودا تو وہ خود ہی اس گڑھے میں گرے گا. اب اس کا مطلب ضروری نہیں کہ صرف گڑھا ہی ہو, گڑھا بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کا ایک روحانی وجدانی معنی ہے. اور وہ کیا ہے کہ جب آپ کسی کے لیے بری چال چلتے ہیں تو اس بری چال کا وبال خود آپ پر ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے لیے زخمی ہونے کی چال چلی تو کیا اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ خود زخمی ہو گئے؟ وہ نہیں ہوگا, نہیں, اس کا مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے جب اس کے لیے چال چلی ہے تو وہ زخمی ہو یا نہ ہو آپ اس چال میں برے ہو گئے. کیسے کہ آپ نے برائی کا سوچ کر, بری تدبیر کر کے آپ نے ایک برا کام کر لیا اور اس کا گناہ آپ کو ملے گا. آپ گناہ میں پھنس گئے ہیں, آپ گناہ میں, وہ زخمی ہو نہ ہو, اس کو نقصان پہنچے نہ پہنچے, آپ تو مجرم بن گئے نا. اسی لیے فرمایا جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس گڑھے میں گرتا ہے. معنی یہ ہوا کہ وہ خود تو گنہگار ہوتا ہے نا. دیکھیے فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ, اسی پر پڑھتے ہیں فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. یہ نعمت نمبر 7 ہے کہ اللہ کی جو سنت ہے, اللہ کا جو طریقہ ہے وہ غیر متزلزل ہے, اس میں کوئی چوک نہیں ہے, اس میں کوئی غلطی کا امکان ہے. کیا مطلب؟ اللہ کا جو نظام پکڑنے کے اعتبار سے, معاف کرنے کے اعتبار سے پہلے دن سے ہے وہ آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا. کیا معنی؟ معنی یہ اللہ نے اس دنیا کے اندر گرفتاری کو لازم نہیں قرار دیا, اس دنیا کے اندر احتساب کو لازم, یہی سنت ہے. یہی کیا ہے, کبھی کبھی اللہ جھٹکا دیتے ہیں کسی کو, لیکن لازم نہیں ہے کہ دنیا میں جرم کی سزا لازمی ملے گی.
یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے. اگر ان ظالموں کو ان کے ظلم کی وجہ سے دیکھا جائے پھر فوراً پکڑا جائے، لیکن اللہ کی سنت اور طریقہ یہ اللہ مہلت دیتے ہیں، ڈیل دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں. یہ اچھا جی فرمایا کہ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، یہ اگلے لوگوں کی روش کے سوا اور کسی چیز کے منتظر نہیں، یعنی یہ پہلے لوگوں کی طرح عذاب کے ہی منتظر ہیں، لیکن اللہ فوری عذاب بھیج دے. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، سو آپ اللہ کی عادت میں ہرگز تبدل نہ پاؤ گے. اس کے دو معنی، ایک معنی یہ کہ اللہ فوری عذاب ہے، یا اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ جس عذاب کو مانگ رہے ہیں نا وہ عذاب پھر ان پر آ کے رہے گا. اللہ کے لیے عذاب بھیجنا کوئی مشکل کام ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور اللہ کے طریقے میں کبھی تغیر نہ دیکھو گے. اچھا جی آخری بات، اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. فرمایا کہ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے. اور اللہ ایسا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے، وہ علم والا قدرت والا ہے. آخری آیت کا ترجمہ بھی پڑھ لیں پھر بات کرتا ہوں. اور اگر اللہ لوگوں کو وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگتا تو مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو روئے زمین پر ایک بھی چلنے پھرنے والا نہ چھوڑتا. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو ان کے اعمال کا بدلہ اس وقت، جب وہ وقت آ جائے گا تو ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دے گا. اللہ تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. ان دونوں آیات کا پس منظر تھوڑا سا سمجھ لیجیے. مشرکین مکہ سفر تجارت کے لیے شام آتے جاتے تھے، فلسطین کے علاقے میں آتے جاتے تھے، جس کی تفسیر ہم سورہ سبا میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. مشرکین آتے جاتے اور اس دوران وہ راستے میں بہت ساری بستیاں جو کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ان کو دیکھتے تھے. بہت سارے ایسے عبرت کے مقامات ہیں جو ان کے سامنے ہوتے تھے. اب قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ سفر تجارت کر کر کے بظاہر مالدار ہو گئے. کیا ہو گئے؟ مالدار ہو گئے. انہوں نے اس مالداری کے گھمنڈ میں زام میں آ کر کے اللہ کے نبی کا انکار کر دیا. حالانکہ قسمیں کھائی تھی کہ ہم اللہ کے نبی کو سب سے پہلے مانیں گے، لیکن مانا نہیں. صرف نہ یہ کہ مانا نہیں بلکہ اللہ کے نبی کا مقابلہ کرنے پر آ گئے، اللہ کا مقابلہ کرنے پر آ گئے. اللہ فرماتے ہیں کیا یہ چند ٹکوں کے مالک اللہ کو عاجز بنانے کے در پہ ہو گئے ہیں؟ اللہ کو عاجز بنا سکیں گے؟ ہرگز نہیں. یہ سارے بھی مل جائیں اللہ کو عاجز نہیں بنا سکتے. یہ ہے پس منظر. سمجھ آ گئی؟ اب یہ جو ان کی حرکت ہے، اس حرکت کا تقاضا کیا ہے؟ فوری طور پر ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو پچھلی امتوں کے ساتھ ہوا، جن کے کھنڈرات کو دیکھ رہے ہیں، جن کے ملبوں کے پاس سے یہ گزرتے ہیں، جن کے آثار قدیمہ کے ساتھ کے سامنے سے یہ گزر کے جاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں اگر ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ اپنی طرف سے پکڑ کرنے پر آ جائے تو پھر زمین پہ یہی نہیں بلکہ کوئی بھی چلنے پھرنے والا نظر نہ آئے. اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ ایک فرشتہ اپنے پر پہ پوری کی پوری بستی کو اٹھاتا ہے، پٹک کر زمین میں ڈال دیتا ہے، اور اس کی کانم اعجاز نخل خاویہ، وہ ایسے بن جاتے ہیں جیسا کہ کھجور کے تنے بکھرے پڑے ہوئے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو مہلت دیتے ہیں. یہ نعمت نمبر 8 ہے کہ اللہ کی طرف سے مہلت کا مل جانا یہ انسانوں کے لیے نعمت ہے. ایک کاش کہ انسان اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.